یہ جو رمضان اس وقت چل رہا ہے، اللہ نے یہ جو رمضان ہمیں عنایت کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ایک اس کا بہت بڑا حصہ گزر چکا، چند ایام باقی ہیں میرے بزرگوں۔ یہ بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے میرے بزرگوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ اس کو قدر دانی کے ساتھ گزاریں۔ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی سیکنڈ ہماری غفلت میں بیکار نہ چلی جائے۔ میرے بزرگوں، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تمام مہینوں کا سردار میرے آقا نے اس مہینے کو فرمایا۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس مہینے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس مہینے کو پانے کے لیے کیا شوق تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ اور اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر میں برکت کر دے تاکہ میں رمضان کو پاؤں۔ میرے بزرگوں، ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے وہ چلے گئے اور یہ بھی چلا جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزارا تو میرے بزرگوں ہم سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ وعید بھی اللہ کے رسول کی آمین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہو، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور اس کو لاپرواہی اور بربادی سے گزار دے، اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بددعا دے رہے ہیں اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی کے ساتھ اور اس کو غفلت کے ساتھ گزار دے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس پر تمام نبیوں کے سردار آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں کہ اس بددعا کے قبول ہونے میں اور کیا تردد ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل بددعا دے اور آقا اس پر آمین کہے۔ میرے بزرگوں، اپنے نبی کی زندگی اٹھا کر دیں گے، علماء کے قریب بیٹھا کریں، ان سے معلوم کیا کریں کہ رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ ہم سب کے آقا تو اما عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان بستر پر تشریف نہ لاتے۔ آقا کے پیر عبادت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے، لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے اور لمبے رکوع کرنے کی وجہ سے آقا کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور آج ہم ان کے امتی ہیں کہ گھنٹہ بھر تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ جو چند ایام بچے ہیں ہم ان کی قدر کر لیں اور اللہ سے مغفرت کرا لیں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی آنکھ سے آنسو بہائیں۔ میرے بزرگوں، اگر مغفرت نہ ہو سکی تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے اعلان کرا رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی مجھ سے رکھے، اس کی پریشانی کو دور کر دی جائے؟ ہے کوئی ایسا بیمار
جو اپنی بیماری سے پریشان اس کو شفا دی جائے. لیکن میرے بزرگوں ضرورت اگر ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں. میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہ مانگے. کیا کریم داتا ہے کہ جو دینے پر خوش ہو رہا ہے اور جو نہ آئے اس سے ناراض ہو رہا ہے. آخر ہمارے لیے اور کون سا اجر ہوگا جس پر ہم جا کر مانگے, اور اس مبارک مہینے سے زیادہ بہتر اور کون سا مہینہ ہوگا, ان ایام سے زیادہ بہتر کون سے ایام ہوں گے کہ جس میں ہم اللہ سے مانگے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری راتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کر کے بتایا. چونکہ ہم راتوں میں کہاں تک تلاش کرتے ہیں اس گھڑی کو, آقا نے فرمایا کہ وہ رات اور وہ گھڑی رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے, اور مزید اس پر آسان فرمایا اور فرمایا کہ وہ گھڑی آخری عشرے کے اندر تلاش کی جائے. میرے آقا نے اپنی امت میں حال کو دیکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ اس آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں اس گھڑی کو تلاش کریں. وہ گھڑی شب قدر کہلاتی ہے, وہ رات شب قدر کہلاتی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کے سامنے روئیں, گر گڑائیں, اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. میرے بزرگوں وہ تاک راتیں کیا ہیں؟ 21 رات ہے, 23 رات ہے, اور 25, 27 اور 29 رات ہے. میرے بزرگوں آج 23 رات ہے. آج کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے. میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں اور اللہ اس وقت دینے کے لیے تیار رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں. اگر اب تک کی ہماری زندگی کتنی بھی لاپرواہی سے گزری ہو, کتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہوں, میرے بزرگوں آؤ اللہ کے سامنے روئے گر گڑائیں. ہمارے سامنے کتابوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ کوئی گناہ اس سے نہ چھوٹتا تھا. تمام شراب, کباب اور ایک سیوا کے گناہ وہ اس کی زندگی کے اندر موجود تھے. بستی والوں نے اس کو سمجھایا, علماء نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کر, اللہ سے ڈر, اللہ سے توبہ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب آ جائے اور ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں. لیکن میرے بزرگوں آدمی مانتا نہ تھا. چنانچہ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو چیرا وطن کر دیا جائے, اس کو بستیوں سے باہر کر دیا جائے, اس کو جنگلوں میں دھکیل دیا جائے. میرے بزرگوں اس کو جنگلوں کے اندر دھکیل دیا جاتا, بستی سے اس کو نکال دیا جاتا. 2 دن گزرتے ہیں, 4 دن گزرتے ہیں, بھوک لگتی ہے, کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں, پریشان حال ہے. اب اس کو اللہ کی یاد آتی ہے, اب اس کو اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ کے سامنے وہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے, اے اللہ دنیا والوں نے مجھے نکال دیا, لیکن آپ کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے. آپ بھی اگر مجھے نکال دے تو مجھے کون ہے داخل کرنے والا, آپ اگر مجھے معاف کریں کون ہے مجھے معاف کرنے والا. وہ اللہ کے سامنے ایسا رویا, ایسا گڑ گڑایا, اللہ کے سامنے اس نے اپنے آنسو بہائے. میرے بزرگ کو اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ جاؤ بستی کے اندر اعلان کر دو, جاؤ بستی کے اندر کہلوا دو کہ میرا ولی فلاں جنگل کے اندر اس کا انتقال ہو گیا ہے. جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھو, اس کی کفن دفن کا انتظام کرو اور اعلان کر دو کہ جو آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھے اس کے پچھلے تمام گناہ.
لوگ دوڑ پڑے، تمام حضرات دوڑ پڑے جنگل کی طرف، لیکن دیکھتے کیا ہے؟ جا کر کے جب دیکھتے ہیں یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے دھکے دے کر کے جنگل نکالا تھا۔ میرے بزرگ، یہ تو وہی شرابی کبابی آدمی ہے جو تمام گناہ کیا کرتا تھا، یہ ولی کم سے ہو گیا۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے لاڈلے نبی، یہ تو وہی آدمی ہے جس کو نکالا گیا تھا مفتی سے۔ اللہ کے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، یہ وہی گنہگار آدمی ہے، لیکن اس آدمی نے، اس میرے بندے نے مجھ سے ایسی صلح کی، مجھ سے ایسی توبہ کی کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور میں نے جو خبر آپ تک پہنچائی یہ سچ ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ جتنے چاہے ہو چکے ہوں، شیطان ہم سے کہتا ہے، ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے کہ اب تک زندگی گزر گئی نافرمانی میں، اب پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ میرے بزرگوں، یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ میرے بزرگوں، چند ایام بچ رہے ہیں، ہمیں چاہیے ان کی قدر دانی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کو خوب اہتمام سے پڑھیں، اس لیے کہ قرآن شریف کی نسبت، قرآن شریف کا لگاؤ اور قرآن شریف کا خاص تعلق اس مہینے سے ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ میرے بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جو بھائی نہیں پڑھے ہوئے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی نیت کریں۔ اور ایک بات اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے کہوں، جو بھائی قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ کم از کم روزانہ قرآن شریف کو، اس اللہ کی کتاب کو جو کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کو اٹھا لیا کرو، اس کو سینے سے لگا لیا کرو، اس کو پیشانے سے لگا لیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ میرے بزرگوں، اس سے محبت کریں گے، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن قرآن شریف کو اٹھاتے اور کہتے جاتے کہ میرے اللہ نے یہ لکھا ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بات فرمائی، یہ بھی حق ہے، میرے اللہ کا یہ کلام سچا ہے، انگلیاں پھیرتے جاتے، قرآن شریف کو ختم کرتے جاتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انتقال ہو جاتا ہے، چاہنے والوں نے، مریدین نے خواب میں دیکھا حضرت کیا گزری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت سے معاف فرمایا۔ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف سے محبت کریں، قرآن شریف سے عشق کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن والوں سے محبت کریں، مدارس سے محبت کریں، اور ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو قرآن شریف کی تعلیم سے محروم رہے۔ اور ہم اپنے مدرسوں سے خوب محبت کریں، خوب لگاؤ رکھیں اپنے مدرسوں سے، اس لیے کہ جو مدارس ہیں میرے بزرگوں، یہ مدارس ہے دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس ہے تو قرآن محفوظ ہے، یہ مدارس ہے تو حدیث محفوظ